ہر بار انتخاب میں کبھی پیپلز پارٹی جیت جاتی ہے، کبھی ایم کیو ایم جیت جاتی ہے، حیدرآباد ہار جاتا ہے۔ پہلے حیدرآباد کے نوجوانوں پر تعلیم کے دروازے بند کیے گئے، حیدرآباد کے نوجوانوں کو دیوار سے لگایا گیا، جامشوروں کے اندر یونیورسٹیز میں ان کے داخلے کے لیے مشکلات پیدا کی گئیں کہ جو حکمران یہاں پر موجود رہے انہوں نے حیدرآباد کے ساتھ ہی نہیں پورے سندھ کے ساتھ ظلم کیا۔ 1970 کے سروے کے مطابق سندھ پاکستان کا سب سے تعلیم یافتہ صوبہ تھا۔ جن کے پاس 60 گز کا مکان اپنا نہیں تھا وہ کراچی میں آج کئی ڈیفنس کے بنگلوں کے مالک ہیں۔ انتخابی مہم چل رہی ہے، کچھ لوگوں نے اپنی لینڈ کروزرز رنگین کر دی۔ دیکھیے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ سندھ کے اندر لیول پلینگ فیلڈ ہمیں بھی نہیں مل رہی ہے۔ سندھ کا حق سندھ کی وڈیرہ شاہی حکومت نے مارا۔ پاکستان میں سیلری طبقے نے 157 ارب روپے ٹیکس دیا، پاکستان میں جاگیردار طبقے نے صرف 2 ارب روپے ٹیکس دیا۔ 2 ارب روپے ٹیکس دینے والے وہ بادشاہ ہوتے ہیں اور 157 ارب روپے ٹیکس دینے والے یہ غلام ہوتے ہیں۔ ایک سندھی کارڈ کھیلتی ہے، دوسری مہاجر کارڈ کھیلتی ہے۔ جب الیکشن ہو جاتا ہے تو پھر کارڈ ایک ساتھ پھینٹ دیے جاتے ہیں۔ میں کراچی میں NA 235 اور حیدرآباد میں 219 سے جماعت اسلامی نے مجھے ٹکٹ دیا ہے، الیکشن میں کھڑا کیا ہے۔ کراچی ہو یا حیدرآباد یہ ایک دوسرے سے نہ تو بہت دور ہیں اور اگر کوئی 150 کلومیٹر کا فاصلہ ہے بھی تو دلوں کے اندر بڑی قربت ہے۔ اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ ان دونوں کو آج سندھ کی وڈیرہ شاہی سے گلہ بھی ہے، شکوہ بھی ہے، شکایت بھی ہے اور اس وڈیرہ شاہی نے ان دونوں کا ناطقہ بند کیا ہے اور کراچی اور حیدرآباد کے عوام کو حقوق سے محروم کیا۔ حیدرآباد اس شہر میں تعلیم تھی، اس شہر کے اندر روزگار تھا، اس شہر میں انڈسٹریز تھیں، اس شہر کے اندر اہل ہنر تھے اور آپ جانتے ہیں کہ اس شہر کے اندر کبھی وزیر علی انڈسٹری ہوا کرتی تھی، یہاں پر تلو بنا کرتا تھا، یہاں پر زیل پاک سیمنٹ ہوا کرتی تھی، یہاں پر ڈاولنس کی انڈسٹری ہوا کرتی تھی۔ پورے ملک سے لوگ کام کرنے کے لیے حیدرآباد آتے تھے۔ پہلے حیدرآباد کے نوجوانوں پر تعلیم کے دروازے بند کیے، جامشوروں کے اندر یونیورسٹیز میں ان کے داخلے کے لیے مشکلات پیدا کی گئیں، مسلح قسم کی رکاوٹ کھڑی کی گئی کہ والدین کا دل دھڑکتا رہتا تھا کہ یہ میرا بچہ جو کسی یونیورسٹی میں گیا ہے زندہ واپس آئے گا بھی یا نہیں آ سکتا۔ پھر اس شہر کے اندر اگر چوڑی کی صنعت تھی اہل ہنر ہونے کی وجہ سے تو گیس کے خاتمے کے بعد چوڑی کی صنعت بھی اپنی جگہ ختم ہو گئی۔ یہاں اگر جفت سازی ہوتی تھی، جوتے بنتے تھے تو وہ صنعت بھی یہاں سے ختم ہو گئی۔ یہاں اگر کھدر اور کھڈی پر کپڑا بنتا تھا تو وہ صنعت بھی ختم ہو گئی اور حیدرآباد کسی جگہ سے پرندوں کا کوچ کر جانا، نہ تعلیم ملتی ہے نہ روزگار ملتا ہے۔ حیدرآباد والے اگر یہ مواقع ڈھونڈتے ہیں تو دوسری جگہوں پر جاتے ہیں۔ حیدرآباد سے راولپنڈی آگے نکل گیا، ملتان آگے نکل گیا، فیصل آباد آگے نکل گیا، سیالکوٹ آگے نکل رہا ہے، وہاں پہ روزگار ہے، وہاں پر تعلیم ہے۔ حیدرآباد کے نوجوانوں کو دیوار سے لگایا گیا اور آج حیدرآباد کے بے شمار بچے والدین مجبور ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو کراچی بھیجتے ہیں، لاہور بھیجتے ہیں۔ 1970 کے سروے کے مطابق سندھ پاکستان کا سب سے تعلیم یافتہ صوبہ تھا۔ 80 کی دہائی میں پنجاب نے ہمیں پیچھے چھوڑا، خیبر پختونخوا نے ہمیں پیچھے چھوڑا۔ آج یہ کیفیت ہے کہ اگلی مرتبہ پھر وڈیرہ شاہی میدان کے اندر اور اقتدار کے اندر آتی ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ بلوچستان بھی ہمیں پیچھے چھوڑ دے گا۔ یہاں کے حکمران اپنے بچوں کو نہ سرکاری اسکولوں میں بھیجتے ہیں نہ یہاں کے اسکولوں میں بھیجتے ہیں، پرائیویٹ اسکولوں میں بھی نہیں بھیجتے، وہ تو اپنے بچوں کو لندن اور امریکہ میں پڑھواتے ہیں۔ اگر حیدرآباد سے کچھ مقامی لوگ حیدرآباد والوں نے اعتماد کر لیا اور ووٹ بھی دینا شروع کر دیے، نوٹ بھی دینا شروع کر دیے، جانے بھی دینا شروع کر دی، لیکن پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم
وڈیرا شاہی کی پاکٹ یونین ثابت ہوئی۔ وہ وڈیروں کے خلاف لوگوں کے جذبات بھڑکا کر ووٹ لیا کرتی تھی اور وڈیروں کے ساتھ مل کر حکومتیں بنایا کرتی تھی۔ ان کی ذاتی ترقی بہت ہو گئی۔ جو یہاں جن کے پاس 60 گز کا مکان اپنا نہیں تھا، وہ کراچی میں آج کئی ڈیفنس کے بنگلوں کے مالک ہیں۔ لیکن حیدرآباد تباہ ہو گیا، اس کی سڑکیں تباہی، اس کا انفراسٹرکچر تباہ، یہاں جرائم بے تحاشا، یہاں کوئی مستقبل یہاں کے نوجوانوں کے لیے نہیں۔ حیدرآباد کی تعمیر و ترقی کا ایجنڈا ہمارے پاس موجود ہے۔ 5 سال گزشتہ ایم کیو ایم کے پاس آئی ٹی منسٹری رہی ہے، خالد مقبول صدیقی پہلے رہے، پھر امین الحق رہے۔ حیدرآباد نے تو ووٹ دیا تھا، 2018 میں بھی دیا تھا۔ کوئی بتائے کہ آئی ٹی میں حیدرآباد کے نوجوانوں کے لیے کیا کیا گیا؟ جماعت اسلامی کے پاس تو ابھی وسائل نہیں ہیں، لیکن ہم نے اپنے ذاتی وسائل سے حیدرآباد میں 120 نوجوانوں کو بنو قابل پروگرام کے تحت 1 سال میں ٹرین کیا ہے۔ اور ہم وعدہ کرتے ہیں، حیدرآباد کے نوجوانوں، جماعت اسلامی کو حیدرآباد سے 9 نشستیں دے دو، اگلے 1 سال میں حیدرآباد میں 1000 فری لانسرز، نوجوان جو اپنا روزگار بھی پیدا کریں گے، ملک کے لیے سرمایہ بھی لے کر آئیں گے۔ قابل نوجوان یہی ہے حیدرآباد، اور بچیوں کو بھی ٹرین کریں گے، بچوں کو بھی ٹرین کریں گے، ہاؤس وائفز کو بھی ٹرین کریں گے، حکومت سے فنڈز بھی لے کر آئیں گے، اور جو سرکاری فنڈز ہیں اس کے اندر کرپشن کا خاتمہ بھی کریں گے۔ ہمیں کوئی پیسے نہیں چاہیے، اللہ نے جو نوازا ہے ہم اس کے اوپر گزارا کرنے والے لوگ ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں انتخابی مہم چل رہی ہے، کچھ لوگوں نے اپنی لینڈ کروزرز رنگین کر دی، لیکن مجھے اس سرخ رنگ کے اندر حیدرآباد کے ان نوجوانوں کا لہو نظر آتا ہے جن نوجوانوں کے جنازے بوڑھے باپوں نے کاندھوں پر اٹھائے۔ ان نوجوانوں نے قربانیاں دی لیکن انہیں حق نہیں ملا۔ جنہوں نے تمہارا حق مارا ہے، حیدرآباد کو اٹھنا ہوگا۔ حیدرآباد ترازو ٹیم پر اعتماد کرے گا، انشاءاللہ 8 فروری حیدرآباد کی فتح کا دن ہوگا۔ دیکھیے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ سندھ کے اندر لیول پلینگ فیلڈ ہمیں بھی نہیں مل رہی ہے۔ ہمارے جھنڈے اتارے جا رہے ہیں، پوسٹرز اتارے جا رہے ہیں، بینرز اتارے جا رہے ہیں، وڈیرا شاہی کے نمائندہ بلدیاتی نمائندے موجود ہیں، اور وہ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی طرح یہ وڈیرا شاہی نظام باقی رہے۔ ہماری ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ مسلکوں کے درمیان اتحاد پیدا ہو، مسلمانوں کے درمیان اتحاد بڑھے۔ وہ سیاسی جماعتیں جنہیں مذہبی سیاسی جماعت کہا جاتا ہے، وہ اپنے ٹکٹ تقسیم کرتے ہوئے ایسے لوگوں کو بھی ٹکٹ دے دیتے ہیں کہ جن کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جماعت اسلامی نے اس مرتبہ خاص طور پر اپنے تمام امیدواروں کی اسکریننگ کی ہے۔ ہم نے تقریباً 850 امیدوار پورے ملک سے کھڑے کیے ہیں، اور یہ تمام امیدوار، ان میں سے کوئی لینڈ گریبر نہیں ہے، ان میں سے کوئی شراب پینے والا نہیں ہے، ان میں کوئی زنا کرنے والا نہیں ہے، ان میں کوئی ایسا نہیں ہے جس نے کرپشن کی ہو، بددیانتی کی ہو، ان میں سے کوئی اپنے بھائی بہن کی وراثت کا حق مارنے والا نہیں ہے، ان میں سے کوئی اپنی بیوی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، اور ان سب نے حلف لیا ہے کہ ہم اللہ سے وفاداری، اس کے رسول سے وفاداری اور پاکستان سے وفاداری کریں گے۔ عوام کی خدمت کے لیے ہر وقت حاضر رہیں گے۔ ان کے گھر کے دروازے اور ٹیلی فون یہ عوام کے لیے بند نہیں ہوں گے۔ یہ جو مشکل یعنی 62 اور 63 کے اوپر امیدواروں کے انتخاب میں جماعت اسلامی نے ایک بہت بڑا کام کیا ہے، اور آج اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ وہ اللہ والے کہ جن کو ہم ووٹ دیں وہ کہاں ہیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ترازو کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ووٹ گواہی ہے، گواہی سب کو دینا ہے، لازمی ہے، گھروں پہ مت بیٹھے رہنا، نکلنا اور اپنا کام کرنا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جس نے انتخاب والے دن
کسی شرابی کو، کسی زانی کو، کسی کرپٹ کو ووٹ دیا اور وہ اقتدار میں آ کر یہ برے کام کرتا رہا تو اس کا گناہ ووٹ دینے والے کو بھی ملے گا، اور جس نے کسی ایسے آدمی کو ووٹ دیا جو پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاری کرے اور ایمانداری سے، اخلاص سے پاکستان کی خدمت کرے، حیدرآباد کی خدمت کرے، اس شہر کے نوجوانوں کو انگیج بھی کرے، ایجوکیٹ بھی کرے، موٹیویٹ بھی کرے، ڈیولپ بھی کرے، تو پھر اس کا اجر بھی ووٹ دینے والے کو ملے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی نے جس طرح کی اسکریننگ کی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی جگہ ہم سے زیادہ ایماندار، متقی، نیک، صالحیت اور صلاحیت میں آگے امیدوار کھڑا ہوگا تو ہم اس کی سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ 2024 کے اندر ہماری محنت اگر پوری طرح رہی اور اس سے بڑھ کر اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ آئی تو انشاءاللہ جماعت اسلامی حیران کن نتائج دے گی، کہ وہ لوگ جو 54 سال سے سندھ کے اوپر براجمان ہیں اور وہ پیپلز پارٹی جو 15 سال سے بلا شرکت غیرے اور بلا وقفہ سندھ کے اندر اقتدار میں، وہ انتخابی منشور بھی پیش کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ سب جانتے ہیں بھٹو فیملی کو، ان کے سارے بچے لندن اور امریکہ میں پڑھتے ہیں، کوئی یہاں نہیں پڑھتا۔ وہ یہاں تو صرف اقتدار کے لیے آتے ہیں۔ جن کے بچے نہیں پڑھتے یہاں پر، جن کے بچوں کا علاج یہاں نہیں ہوتا، وہ اسکولوں کو بہتر کیوں بنائیں گے؟ وہ اسپتالوں کو بہتر کیوں بنائیں گے؟ ان کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ہمارے بچے بھی یہاں پڑھتے ہیں، ہم نے بھی یہاں پر پڑھا ہے، اور ہم اسی زمین سے متعلق ہیں۔ اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ ہر بار انتخاب میں کبھی پیپلز پارٹی جیت جاتی ہے، کبھی ایم کیو ایم جیت جاتی ہے، حیدرآباد ہار جاتا ہے۔ انشاءاللہ اس مرتبہ 8 فروری ترازو پر مہر لگا کر حیدرآباد جیت جائے گا۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں بہت پر امید ہوں، اور مجھے جس جگہ سے بھی حیدرآباد کے اندر شہری علاقہ ہو، دیہی علاقہ ہو، وہاں پر بہت اچھا ہمارے کینڈیڈیٹس کو رسپانس مل رہا ہے، لیکن ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ بعض غریب لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے کہیں پر پیسہ بھی استعمال ہو رہا ہے، کہیں پر دباؤ، دھمکیاں اور اس طرح کی چیزیں بھی استعمال ہو رہی ہیں، اور کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ انہوں نے کرپشن کے ذریعے جتنا پیسہ کمایا ہے اس کا کوئی 1% آگے بھی کرپشن جاری رکھنے کے لیے خرچ کر دیں، اور گویا یہ تو کاروباری انویسٹمنٹ ہے۔ ہم پیسہ خرچ کرنے کی صلاحیت تو نہیں رکھتے، لیکن شعور کو بیدار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ شعور بیدار ہوگا، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ علم اور صالحیت یہ جہالت کو، کرپشن کو، نالائقی کو، بے ایمانی اور بدعنوانی کو شکست دے گی۔ میرا یہ خیال ہے کہ مجھے تھوڑی دیر پہلے ویڈیو ملی ہے، اور الطاف حسین صاحب نے یہ بات ہمیں بتائی ہے کہ پتنگ ظالموں کا نشان ہے پاکستان میں۔ ہم ان کی بات سے پوری طرح متفق ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سندھ کے اندر شہری آبادی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اسے صحیح مقدار اور تعداد کے اندر گنا نہیں جاتا۔ کراچی 3.5 کروڑ کا شہر ہے، اسے 2 کروڑ گن دیا گیا ہے، اور گننے کے بعد ایم کیو ایم نے اس کے اوپر مہر بھی لگا دی کہ بالکل ٹھیک گنا ہے۔ 3.5 کروڑ کو تم 2 کروڑ بنا دو، اور جب تعداد صحیح نہیں ہوگی تو پھر اسمبلیوں کے اندر سیٹیں بھی ٹھیک نہیں ہوں گی۔ اس کے بعد جو پاکستان کے اندر فنڈز کی تقسیم ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہوگی، اور کوٹا سسٹم بھی موجود ہے تو اس کوٹا سسٹم میں وہ سیٹیں بھی ٹھیک نہیں ملیں گی۔ اس لیے کراچی اور حیدرآباد ان کو تو حق نہیں مل رہا۔ میں آپ سے کہوں گا کہ ایف بی آر نے ابھی رپورٹ جاری کی ہے، آپ بھی اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ گزشتہ 6 مہینے جون سے لے کر دسمبر تک پاکستان میں سیلری طبقے نے 157 ارب روپے ٹیکس دیا ہے۔
اس میں بہت بڑا ٹیکس کراچی کا ہے، اور پھر یہاں پاکستان میں جاگیردار طبقے نے صرف 2 ارب روپے ٹیکس دیا ہے، لیکن آپ اگر دیکھیں تو وہ 2 ارب روپے ٹیکس دینے والے وہ بادشاہ ہوتے ہیں، اور 157 ارب روپے ٹیکس دینے والے یہ غلام ہوتے ہیں، ان کے اوپر حکومت کی جاتی ہے۔ یہ نظام قابل قبول نہیں ہے، اور اسمبلیوں کے اندر بیٹھنے والے وہ قوانین نہیں بننے دیتے کہ جن قوانین کے ذریعے کہیں جاگیرداروں پر ٹیکس لگایا جا سکے۔ آپ سے آئی ایم ایف بھی کہتی ہے، ورلڈ بینک بھی کہتا ہے، لیکن چونکہ اقتدار میں وہ لوگ ہوتے ہیں تو خود کوئی ٹیکس نہیں دیتے، لیکن آئے ہوئے ٹیکس کو اپنی تجوریوں میں منتقل کرتے ہیں۔ آئی ایم ایف سے قرضوں پر قرضے لیے جاتے ہیں، عوام کے اوپر مہنگائی کا بوجھ ڈالا جاتا ہے، اور وہ ان کی تجوریوں میں منتقل ہوتا ہے، اور آئی ایم ایف کا قرضہ پاکستان کے عوام اتار رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ظلم ہے، یہ ناانصافی ہے، اور عوام کو حق دلانے کے لیے جماعت اسلامی میدان میں موجود ہے۔ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے بالکل ٹھیک ارشاد فرمایا، ایک سندھی کارڈ کھیلتی ہے، دوسری مہاجر کارڈ کھیلتی ہے، اور عجیب ہوتا ہے کہ جب الیکشن ہو جاتا ہے تو پھر کارڈ ایک ساتھ پھینٹ دیے جاتے ہیں، اور دونوں کے پاس اکا ہوتا ہے اور عوام کے پاس تو غلام بھی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اب یہ کہانی اور ڈرامہ آپ سب جانتے ہیں کہ ایک دن عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے اور تحریک عدم اعتماد پیش ہو چکی تھی، وہ بہادر آباد تشریف لائے، ایم کیو ایم نے ان کے ساتھ کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ تحریک عدم اعتماد کی مخالفت کریں۔ 18 گھنٹے بعد اسی جگہ آصف علی زرداری صاحب، میاں شہباز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب پہنچ گئے، اور ایم کیو ایم نے ان کے ساتھ کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ ہم تحریک عدم اعتماد کی حمایت کریں گے۔ کسی نے پوچھا کہ یار وہ کل تو آپ نے کچھ اور اعلان کیا، تو انہوں نے کہا وہ کل کا موقف تھا، یہ آج کا موقف ہے۔ تو گرگٹوں کی نسل پریشان ہے کہ یہ کون سی نسل پیدا ہو گئی ہے جو ہم سے زیادہ تیزی سے رنگ بدل لیتی، یہ کسی کے وفادار نہیں ہے۔ حیدرآباد والو، یہ تمہارے وفادار نہیں ہیں، لیکن اب یہ شعور تمہارے اندر پہنچنا چاہیے کہ وفادار لوگ، ٹیم ترازو تمہارے ساتھ کھڑی ہے۔ انشاءاللہ ہمارا جینا مرنا حیدرآباد کے ساتھ ہے، حیدرآباد کو ترقی دیں گے، امن، ترقی، خوشحالی، اسلام، انشاءاللہ ہمارا وعدہ بھی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ یہاں سے جماعت اسلامی جیتے گی، حیدرآباد کی تقدیر تبدیل ہوگی۔ آباد کو نگل لیا، لیکن انشاءاللہ جماعت اسلامی میدان میں، اور یہ بتا رہی ہے لوہے کے چنے ہیں، چبانے کی کوشش کرو گے دانت تمہارے جھڑ جائیں گے، لیکن ہم ہضم نہیں ہو سکیں گے۔ میں ان کو پیغام دوں گا کہ وڈیرہ شاہی سے نجات کا وقت آیا ہے۔ ہر بار کوئی نہ کوئی جیتتا ہے، حیدرآباد شکست کھاتا ہے۔ اس مرتبہ جماعت اسلامی تمہارے پاس آئی ہے، حیدرآباد کو 8 فروری کو ہارنا نہیں ہے، ترازو پر مہر لگا کر حیدرآباد کی فتح کا جشن منائیں گے۔